بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جنت کی طرف سفر۔ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر تمہاری زندگی ختم ہو جائے تو تم کہاں جاؤ گے، جنت یا جہنم؟ یہی سوال ایک لڑکے کی زندگی بدل دیتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک سادہ سا گھر تھا۔ وہاں احمد اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ماں اسے بچپن سے سمجھاتی تھی، بیٹا سچ بولو، نماز پڑھو، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ وہ اسے جنت کی کہانیاں سناتی، سبز باغات، بہتی نہریں، خوبصورت محل، پھر جہنم کا بھی بتاتی، جہاں عذاب ہے، آگ ہے، جہاں تکلیف ہے۔ احمد کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ جنت اور جہنم حقیقت ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوا، سوال بھی بڑے ہو گئے۔ کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا، اور میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے قرآن پڑھا تھا لیکن سمجھا نہیں تھا۔ کبھی کسی سے کچھ سنتا، کبھی کسی سے کچھ، اور وہ کشمکش میں پڑ جاتا۔ ایک دن وہ مسجد میں بیٹھا تھا، مولانا صاحب جنت کا ذکر کر رہے تھے، باغات، نہریں، خوشیاں۔ پھر جہنم کا ذکر ہوا، آگ، عذاب، خوف۔ احمد کا دل کانپ گیا۔ نماز کے بعد وہ مولانا صاحب کے پاس گیا، پوچھا، کیا کوئی ایسا راستہ ہے جس سے جنت مل جائے؟ مولانا صاحب نے کہا، قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھو، یہیں سے۔ اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ روز قرآن کو سمجھ کر پڑھنے لگا، ہر آیت اس کے دل میں اترنے لگی۔ اسے معلوم ہوا، جنت والوں میں وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اور ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اسے یہ بھی معلوم ہوا، جہنم والوں میں سے وہ ہیں جو ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غرور کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، اللہ کے ساتھ شرک معاف نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ کانپ اٹھا۔ وہ بدلنے لگا، دل سے عبادت کرنے لگا، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے لگا۔ ایک دن وہ دوبارہ مسجد گیا، مولانا صاحب کے پاس بیٹھا اور ادب سے کہا، آپ میرے لیے مشعل راہ بنے ہیں، آپ کی وجہ سے ہی میں آج جنت اور جہنم کو سمجھ پایا ہوں۔ جو بھی نیک عمل کروں گا اس کا اجر اللہ آپ کو بھی دے۔ مولانا صاحب مسکرا دیے، وہ باہر نکلا تو اس کے دو دوست وہاں موجود تھے۔ انہوں نے پوچھا، تم کس بات پر شکریہ ادا کر رہے تھے؟ احمد نے انہیں بٹھایا اور کہا،
میں جنت اور جہنم کے بارے میں بہت پریشان تھا، مجھے ڈر لگتا تھا۔ پھر مجھے بتایا گیا کہ قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھو۔ میں نے ایسا کیا اور میری دنیا بدل گئی۔ مجھے سمجھ آیا نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ میں تم دونوں کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا شروع کرو۔ تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور تم کیسے بدل جاؤ گے، تمہیں خود حیرت ہوگی۔ دونوں دوستوں نے وعدہ کیا کہ ہم بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ احمد نے انہیں گلے لگایا، پھر وہ سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ احمد گھر آیا اور پہلے سے بھی زیادہ بدل گیا۔ وہ ماں کے ہاتھ چومتا، باپ کے سامنے ادب سے بیٹھتا۔ وہ جان چکا تھا جنت کا راستہ گھر سے شروع ہوتا ہے۔ وہ نماز دل سے پڑھتا، ہر کام اخلاص کے ساتھ کرتا۔ اگر کوئی برا کرتا تو وہ معاف کر دیتا۔ ہر سبحان اللہ پر وہ مسکراتا، کیونکہ اسے یقین تھا جنت میں درخت لگ رہے ہیں۔ اب اسے کوئی شک نہیں تھا، جنت ایک حقیقت ہے اور جہنم بھی، اور انسان اپنے اعمال سے اپنا راستہ خود چنتا ہے، اور احمد نے اپنا راستہ چن لیا تھا، جنت کی طرف سفر۔ ہم سب کے لیے بھی یہی راستہ ہے۔ ہم قرآن کو صرف پڑھیں نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ہر لفظ کو دل میں اتاریں، کیونکہ یہ صرف عربی کتاب نہیں، یہ ہمارے رب کا پیغام ہے۔ اس میں ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری کامیابی کا راستہ ہے، ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ جب ہم اسے سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ہمیں خود پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کس راستے سے بچنا ہے۔ پھر ہم لوگوں کی باتوں میں نہیں آتے بلکہ اللہ کی بات کو اپنا راستہ بناتے ہیں۔ تو آج سے وعدہ کریں کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق ڈھالیں گے، کیونکہ اصل کامیابی صرف جنت تک پہنچنے میں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔